إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میری اور میری ساتھیوں کی طرف سے آپ سب کو دلی خوش آمدید مصباح القرآن میں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بخیر و خیریت ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش انشاءاللہ۔ تھوڑا سا تعارف مصباح القرآن کے حوالے سے آپ کو پیش کرتی چلوں کہ میں نے اس کورس کا نام مصباح القرآن کیوں رکھا۔ تو مصباح کا نام، مصباح القرآن کا نام میں نے سورہ نور کی آیت نمبر 35 سے لیا۔ آپ کے سامنے رکھتی ہوں آیت کو۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال مثل ایک تاک کے ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ روشن قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، گو اسے مطلقاً آگ لگی ہی نہ ہو۔ نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔ لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کی اور اس میں جو ہدایت و علم ہے اس کی مثال دی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ مدبر کائنات بذات خود نور ہی نور ہے۔ اولاً اپنے نور کا ذکر کیا، پھر مومن کی نورانیت کا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن کی مثال کس طرح ہے۔ تو اس کی مثال بیان فرمائی کہ مومن کے دل اور اس کی میں جو ہدایت ہے اس کی مثال اس چراغ کی سی ہے جو شیشے میں رکھا ہوا ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ چراغ جب شیشے کے اندر ہوگا تو اس کی روشنی کتنی زیادہ ہوگی، اور یہ روشنی جس میں بہت ہی خوبصورتی ہے، یہ صاف قندیل میں ہے، یعنی قندیل مومن کا دل ہے، اور پھر وہ قندیل ایسی ہے جیسے موتی جیسا چمکیلا اور روشن ستارہ۔ اور پھر اس چراغ میں تیل بھی مبارک درخت زیتون کا ہے۔ پھر زیتون کے تیل کا ذکر کیا گیا، اور یہ تیل بہت صاف، چمکدار اور معتدل ہے، اور کوئی درخت، پہاڑ، غار یا کوئی اور چیز اس سے چھپائے ہوئے نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس درخت کا تیل بہت صاف ہوتا ہے، اور یہ درخت صبح سے شام تک کھلی ہوا میں رہتا ہے، اور صاف دھوپ اسے پہنچتی رہتی ہے کیونکہ وہ کھلے میدان میں ہے۔ اس وجہ سے اس کا تیل بہت پاک، صاف اور روشن چمکدار ہوتا ہے، اور اسے نہ مشرقی کہہ سکتے ہیں نہ مغربی۔ ایسا درخت بہت سرسبز اور کھلا ہوتا ہے۔ میں ابن کثیر سے بیان فرما رہی ہوں، اس کی تفسیر آپ ریفرنس کے لیے وہاں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پس جیسے یہ درخت آفتوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح مومن فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اگر کسی فتنے کی آزمائش میں پڑتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔ بس اسے 4 صفتیں قدرت دیتی ہیں: بات میں سچ، حکم میں عدل، بلا پر صبر اور نعمت پر شکر۔
اور خود یہ تیل اتنا لطیف ہے کہ گویا بغیر جلائے روشنی دے، نور پر نور ہے، یعنی ایمان کا نور، پھر اس پر نیک اعمال کا نور۔ خود زیتون کا تیل روشن، پھر وہ جل رہا ہے اور روشنی دے رہا ہے، بس اس سے 5 نور حاصل ہو جاتے ہیں، کلام کا نور، عمل کا نور، اس کا آنا نور، اس کا جانا نور، اور اس کا آخری ٹھکانہ نور یعنی جنت۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی گھڑیوں میں جب نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو ان کی دعا یہی ہوتی تھی، جس میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور کا ذکر فرماتے تھے، اور اس طرح سے آغاز کرتے تھے اپنی نماز کا: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اور آگے جا کے انشاءاللہ جب ہم سورہ حدید تک پہنچیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی اپنے نور کو مکمل کرنے کے لیے۔ سورہ حدید میں اس دعا کا ذکر ہے جو ہمیں سکھائی گئی: ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس تعارف کے بعد آگے چلتی ہوں کہ مصباح القرآن کا سفر دلوں کو اللہ کے نور سے منور کرنے کا سفر ہے، اللہ کی طرف سے دیے گئے علم سے منور کرنے کا سفر ہے، جو ہمارے پاس قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم اس طرح سے سمجھیں جس طرح سے وہ نازل کیا گیا۔ عربی چونکہ ہماری زبان نہیں ہے، اس لیے ہم شروعات اس کو اپنی زبان یعنی اردو میں ترجمے کو سمجھ کر کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارا گول اس طرح سے ہوگا، ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس ترجمے کو اردو میں یاد کرتے ہوئے آہستہ آہستہ عربی زبان کو بھی سیکھتے جائیں، تاکہ ایک دن انشاءاللہ جب ہم کچھ عرصے بعد تک اس قابل ہو جائیں کہ ہم جب قرآن پاک کو سنیں عربی ٹیکسٹ میں بھی، تو ہمیں اردو میں خود بخود اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں گھومنے لگے کہ اچھا اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہمیں پھر ریفرنس کے لیے ترجمے سے ریفرنس نہ کرنا پڑے۔ جیسے آپ لوگ تراویح اٹینڈ کرتے ہوں گے تو تراویح میں جب قاری ریسائٹ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور ہم بور ہو جاتے ہیں۔ اصل میں میں جب تراویح میں نے شروع کی یہاں پہ سنگاپور میں پڑھنا، تو مجھے یہ چیز فیل ہوتی تھی، اور پھر میری یہ خواہش ہوئی کہ نہیں، کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ میں جب قاری کی قرأت سنوں تراویح میں تو مجھے سمجھ بھی آ رہا ہو کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اور اس طرح سے میرا خشوع اور خضوع نماز میں اور زیادہ ہو۔ تو میرا مقصد اور آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اس کورس کے تھرو مقصد یہی ہے کہ ہم کوشش کریں، جدوجہد کریں کہ ہم قرآن پاک کے عربک ٹیکسٹ کو سمجھ سکیں ترجمے کی مدد سے، اور کچھ عربک گرامر کے عربک کے رولز کی مدد سے، کہ ہم اتنے انشاءاللہ ہو جائیں اس قابل کہ ہم قرآن پاک کو سنیں عربی میں، اور ہم اس کو عربی میں اردو میں اپنی زبان میں خود بخود سمجھنے لگ جائیں انشاءاللہ۔ اس مقصد کے لیے میں 3 چیزوں کا استعمال انشاءاللہ کروں گی۔ میری 2 استاذہ، پیاری استاذہ جن کے ساتھ میں نے پڑھا، ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور استاذہ عفت مقبول، ان کے جو لیکچرز میرے پاس ہیں ان کی مدد میں لوں گی، خاص طور پہ تفسیر میں جب وہ ایکسپلین کرتی ہیں تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کرتی ہیں، اور میں یہ چاہوں گی کہ جس آیت کا، جس عربک ٹیکسٹ کو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک مکمل پکچر بن جائے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جب وہ آپ تھوڑی سی جیسے 20 30 یا 40 منٹ جتنی کی بھی وہ اس آیت کی، پرٹیکولر آیت کی یا آیتوں کی ایکسپلینیشن ہوگی، وہ آپ سن لیں گے، پھر اس کے بعد آپ اس کا ورڈ ٹو ورڈ
اس کا لفظی ترجمہ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور ورڈ انالیسس، اور وہاں پہ پھر میں آپ کو اپنی آڈیو سے بھی انشاءاللہ جہاں ممکن ہوگا مدد کروں گی کہ آپ کو لفظی ترجمہ مہیا کروں انشاءاللہ، اور تھوڑا سا لفظی جو ہے وہ وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھوں انشاءاللہ، تاکہ آپ کے لیے وہ ترجمہ یاد کرنا پھر اتنا آسان ہو جائے کہ آپ کو رٹا نہ مارنا پڑے، بلکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں، آپ کو سمجھ میں آئیں چیزیں، اور اس طرح سے آپ کو اور آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ کیونکہ میں ذاتی طور پہ خود ڈاکٹر ہوں، اور جس طرح سے میں نے ہمیشہ پڑھا اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کہ ہر چیز کو اس کی تہہ تک پہنچ کر، اس کو کنسیپچلائز کر اس کو کانسیپٹ کلیئر کر کے، اور پھر ہم لوگ اس کو میمورائز کرتے تھے، یاد کرتے تھے، اور الحمدللہ آج تک وہ ماشاءاللہ چیزیں یاد ہیں اتنے سال گزرنے کے بعد بھی۔ تو یہی چیز میں انشاءاللہ قرآن کی لرننگ میں بھی اپلائی کرنا چاہتی ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے، کہ ہم چیزوں کو اس طرح سے سمجھیں کہ وہ خود بخود انشاءاللہ فلو کریں اور خود بخود ہمارے لیے آسان ہو، یعنی ہمیں بوجھل نہ ہو ترجمے کو یاد کرنا، ہمیں ایک ایک لفظ اتنا کلیئر ہو جائے انشاءاللہ کہ وہ خود بخود ہمارے اندر مطلب ابزارب ہو جائے، ہر چیز ابزارب ہو جائے اچھی طرح سے انشاءاللہ۔ تو میری ذمہ داری یہ ہوگی بصیرت استاد کہ آپ کو تمام ریسورسز پرووائڈ کروں انشاءاللہ، جس سے آپ مدد اٹھا سکیں، اور اس پیارے سفر میں میری 3 بہت ہی پیاری رضوانہ، فوزیہ اور سائمہ میری مدد کریں گی انشاءاللہ، جو گروپ لیڈرز ہوں گی۔ ہم انشاءاللہ 10 لوگ 10 پارٹیسپینٹ ہیں اس گروپ میں، تو میں ایک گروپ لیڈر کو 3 یا 4 اس طرح سے دوں گی پارٹیسپینٹ، تو آپ ممبرز کی ایک گروپ لیڈر ہوگی انشاءاللہ، جو بعد میں آپ کو میسج کر کے انشاءاللہ انفارمیشن دوں گی، اور آپ اپنی گروپ لیڈر کا فون نمبر اپنے پاس سیو کریں گی، کیونکہ پھر آپ اس کے ساتھ زیادہ کمیونیکیٹ کریں گی۔ ہر 2 ہفتے بعد جب آپ کی اسسمنٹ ہوگی، آپ ترجمہ ان لوگوں کو سنایا کریں گی انشاءاللہ، اور اگر میں نے کوئی کوئز دیا ہے تو اس کے جوابات بھی آپ ان کو پوسٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو آپ کے پاس 3 چینلز ہیں، یا تو آپ ڈائریکٹ اس گروپ میں ہی میسج کر دیں مصباح القرآن میں، یا مجھے آپ پرسنلی پی ایم کر دیں، یا پھر آپ اپنی گروپ لیڈر کو پی ایم کر دیں انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے ہم چلیں گے تاکہ ہر چیز ہر کسی کو بہت واضح رہے۔ اور ماشاءاللہ فوزیہ اور رضوانہ، سائمہ، ہم لوگ ماشاءاللہ 4-5 سال سے ایک ساتھ ہیں الحمدللہ، ہم ایک ساتھ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی برائٹ، بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں اپنی کلاس کی، بہت اچھی طرح انہوں نے سیکھا، اور بہت اچھی طرح یہ تینوں آپ لوگوں کی مدد انشاءاللہ، مجھے پورا اعتماد ہے کہ یہ بہت اچھی طریقے سے آپ لوگوں کی رہنمائی کر پائیں گی، اور میں تو یہاں موجود ہی ہوں انشاءاللہ، آپ ڈائریکٹ مجھے بھی جب چاہیں میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو چھوٹے چھوٹے کوئز ہوں گے، جو جیسے لیکچرز آپ کو فرض کریں میں اپنی استاذہ کو سننے کو دیتی ہوں، تو میں اس میں تھوڑی چھوٹے چھوٹے کوئز رکھ دوں گی جاننے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے، اور آپ پورا اس میں سے گو تھرو ہو گئے لیکچر سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور ہر 2 ہفتے بعد جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ پھر ترجمے کا ہوگا، اور پھر جو میں نے لفظوں کی وضاحت کی ہوگی یا جو لفظی ترجمہ ہوگا اس میں سے ریٹن ٹیسٹ بھی انشاءاللہ ہوگا چھوٹا سا۔ تو ٹیسٹ سے آپ گھبرائیں نہیں، یہ اسسمنٹ صرف اس لیے ہوں گی کہ میں اور آپ دونوں ہم ایک پیج پہ رہیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہاں ہم آگے اب بڑھ رہے ہیں۔ اور جس طرح سے ہر کلاس کے بعد ہم پرائمری سیکنڈری اسکول میں ہر ایگزام کے بعد ہم آگے بڑھتے جاتے تھے، تو ہر اسسمنٹ کے بعد آپ ایک قدم اور آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کے علم کا یہ سفر انشاءاللہ ایک قدم با قدم بڑھتا جائے گا، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی منور رکھے اپنے نور سے انشاءاللہ، اپنے علم کے نور سے، اپنے ایمان کے نور سے انشاءاللہ۔ اور میرا یہی مقصد ہوگا کہ ہم اس نور کو، اس چراغ کو، اس مصباح کو لے کے آگے چلتے چلے جائیں، اور اپنے ارد گرد کے اندھیروں کو نہ صرف جو اپنے اندر اندھیرے ہیں، بلکہ اپنے ارد گرد جن لوگوں سے ہم ملیں، جہاں چلیں، جہاں پھریں، جہاں آئیں، جہاں جن لوگوں سے بات کریں، ہر جگہ اس روشنی کو، اس چراغ کی روشنی، اس مصباح کی روشنی کو ہم آگے سے آگے بڑھاتے جائیں انشاءاللہ۔ اور میرا یہ ہوگا مقصد کہ آپ سب 10 کے 10 لوگ جو یہاں ہیں انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہی آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اور لوگوں کو پھر آگے پڑھانا شروع کریں،
اور اس طرح اس مشعل کو آگے لے کے چلتے چلے جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.